اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشن راستے۔ جیسا کہ ہر پروگرام ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں قرآن و سنت کا نور لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ تعالی آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، وہ ہے محبت الہی، انسان کا اصل فطری رشتہ، یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ محبت۔ یہ محض ایک جذباتی کیفیت کا نام نہیں، یہ ایک علمی، عقلی، روحانی اور عملی نسبت ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو انسان کے اندر سے خوف و حرص، حسد و کینہ، ریا و دکھاوا اور نفسیاتی غلامی کی زنجیریں توڑ دیتی ہے۔ یہ محبت دل کو پاک کرتی ہے، نیت کو درست کرتی ہے، اعمال کو جان بخشتی ہے اور انسان کو زمین پر چلتے ہوئے آسمان کی سمت متوجہ کر دیتی ہے۔ محبت الہی کیا ہے؟ محبت الہی یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی رضا کو اپنی خواہش پر مقدم رکھے۔ یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ میرا رب مجھ سے زیادہ مجھے جانتا ہے، مجھ سے زیادہ مجھ پر مہربان ہے اور میری بھلائی مجھ سے بہتر سمجھتا ہے۔ ناظرین مکرم، یہ جس آیہ مقدسہ کی میں نے تلاوت کی، اس میں ایمان والوں کے تقاضے کو بیان کیا گیا، ایمان والوں کی شان کو بیان کیا کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اور چونکہ یہ محبت کا جو عمل ہے یہ عبد و معبود کا تعلق ہے، یہ ساجد و مسجود کا تعلق ہے، یہ مالک و مملوک کا تعلق ہے، یہ خالق و مخلوق کا تعلق ہے، جس میں کوئی غیر نہیں آ سکتا۔ اور یہی وحدت ہے، یہی وحدانیت ہے، یہی توحید ہے۔ لیکن محبت دلیل مانگتی ہے، محبت کے لیے کسی حجت کی ضرورت ہے کہ دکھایا بھی تو جائے۔ اللہ سے محبت کی جا رہی ہے تو اللہ سے محبت جو کر رہا ہے، کیا یہ واقعی اللہ سے محبت کر رہے ہیں؟ لیکن کیوں کر رہے ہیں؟ محبت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو کائنات کی ہر وجہ ہیچ ہے۔ اب اللہ وحدہ لا شریک سے جب محبت ہے تو ہمارا ہر پہلو جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف کھنچتا ہوا نظر آتا ہے۔ محبت چونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں وجود دیا، شعور دیا، ہدایت دی، ہماری سانسیں اس کی عطا، دل کی دھڑکن اس کا کرم، ماں کی مامتا اس کی رحمت کا سایہ، باپ کی محنت اس کی تقدیر کا انتظام، رات کی نیند اس کی حفاظت اور دن کی روشنی اس کی نشانی ہے۔ قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ نعمتوں کو دیکھو تو محبت خود بخود دل میں اتر آئے، یعنی اس بات کا احساس کرو، اس بات کو محسوس کرو کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے تمہیں اس کائنات میں بھیج کر پھر تم پر کتنا احسان فرمایا، کتنا کرم فرمایا، کتنی مہربانیاں فرمائیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دور مبارک تھا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پیارے موسیٰ، فلاں غار کے اندر ایک شخص ہے، وہ کئی سالوں سے میری عبادت کر رہا ہے۔ پیارے موسیٰ جا کر اس کو فرما دیجئے، بتا دیجئے، اللہ وحدہ لا شریک تمہاری عبادت کو رد کرتا ہے، تمہاری عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ کلیم اللہ علیہ السلام وہاں جلوہ گر ہوئے، فرمایا میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں، اللہ وحدہ لا شریک تمہاری عبادت کو رد کرتا ہے، قبول نہیں فرماتا۔ وہ شخص فرحت و آثار اور محبت اور کیف میں کھڑا ہو کر وجد میں رقصہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ عبادت کو رد کیا جا رہا ہے، قبول نہیں کیا جا رہا، تم رقصہ ہو رہے ہو، تم خوش ہو رہے ہو۔ وہ عرض کرتا ہے، پیارے موسیٰ، مجھے اس بات سے تعلق نہیں ہے عبادت ہو یا رد ہو، قبول ہو یا رد ہو، میں رقصہ اور خوش تو اس بات پر ہوں کہ میرے مالک نے جس کی میں عبادت میں مشغول تھا، اس نے اس قابل تو مجھے سمجھا ہے کہ مجھے پیغام بھیجا ہے۔ اور یہ محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جو کام بھی کیا جائے اپنے محبوب کے لیے کیا جائے۔ رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خوبصورت پنجابی میں ارشاد فرمایا
کہ جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ، سو سو مکر بہانے پاکے او دے مرنے مردہ۔ میرے قبلہ عالم تاجدار ساہو چک شریف حضرت خواجہ اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کوئی دم خالی نہ جاوے ذکر سے، ذکر بھی ہوئے ساتھ فکر کے۔ عرض کیا حضور ذکر تو اللہ کا ہوا، فاذکرونی اذکرکم، فکر کس کا؟ فرمایا فکر اس کی محبت کا ہے، فکر اپنے محبوب کا ہے، فکر اس امر پر ہے کہ اللہ رب العزت تمہارا محبوب ہے، اس محبوبیت کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ اللہ کا ذکر کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، ریاضت کرتے ہو، لیکن یہ دیکھو ہم کس سے کلام کر رہے ہیں، کس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو ناظرین مکرم، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ محبت الہی ہمارے دلوں میں جاگزیں ہو جائے اور ہم اپنے محبوب حقیقی، اپنے پروردگار کی محبت بغیر کسی دکھلاوے کے اور ما سوی اللہ سے پاک ہو کر فقط اللہ کی محبت کریں۔ اور خالق لم یزل نے اس پر ارشاد بھی فرمایا ہے کہ اگر میرا ذکر کرتے ہو تو تمہاری کیفیت یہ ہو جانی چاہیے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ میرا ذکر کرتے ہوئے، اپنے محبوب حقیقی کا ذکر کرتے ہوئے، محبت کے دعوے پر صادق بنتے ہوئے، محبت کے دعوے پر سچ کو لاتے ہوئے تمہارے لیے یہ لازم ہے کہ تم اس حال میں ذکر کرو کہ ہر غیر سے بھی کٹ جاؤ اور حالت اور کیفیت یہ ہو جائے کہ خود سے بھی کٹ جاؤ، بس خدا ہی رہ جائے، مولا ہی رہ جائے، مولا کی خبر ہی رہ جائے۔ اب محبت الہی سیکھیں کہاں سے، راستہ کہاں سے لیں؟ تو اس میں رب کائنات نے پھر قرآن مجید ہے سورہ آل عمران میں اس کی وضاحت ارشاد فرما دی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یعنی اے حبیب ان سے فرما دیجئے اگر یہ میرے محب بنتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ہوگا کیا؟ اے پیارے محبوب، یہ آپ کی اتباع میں چلیں۔ اور محبت الہی کی مٹھاس یہ حلاوت ایمان ہے، اور اس پہ حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس میں 3 چیزیں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے، لیکن یہاں جو موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ پہلی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ محبت صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم فلاں کے محب ہیں تو یہ بات نہیں بنتی، اب اللہ کے محب ہیں تو پھر ہمارا کردار، ہمارا اسلوب زندگی، ہمارا منشور دنیا، ہماری زندگی کے لیل و نہار وہ گزر کیسے رہے ہیں؟ کیا وہ اللہ کی محبت میں گزر رہے ہیں، یا وہ تو ہم دنیا کی محبت میں گزار رہے ہیں اور دعویٰ اللہ کی محبت کا کرتے ہیں؟ جب اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جب اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے میں ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو قربان جائیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ جہاد کے لیے مال لے کر آؤ، تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی اپنی بساط کے مطابق حاضر خدمت ہوئے، لیکن افضل البشر بعد الانبیاء، امام الاصفیاء، قائد صوفیاء، آپ جب حاضر خدمت ہوئے تو ٹاٹ کا لباس ہے اور ببول کے کانٹے کے بٹن لگا کر آستین کو بند کیا، اور ہر چیز جو پاس تھی وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس امر پر کہ اللہ کے لیے بلایا جا رہا ہے اور وہ میرا محبوب حقیقی ہے، جس محبوب کا میں محب ہوں۔ بھئی جان دینے کا دعویٰ کرنا اور پھر مال کو بچا لینا، تو صدیق اکبر نے یہ ثابت کیا کہ جب جان دینے کا وقت ہے تو ہم بدر میں بھی مصطفیٰ کی غلامی میں، ہم احد میں بھی مصطفیٰ کی غلامی میں، ہم مکہ میں بھی مصطفیٰ کی غلامی میں، ہم مدینہ میں بھی مصطفیٰ کی غلامی میں، سفر و حضر میں مصطفیٰ کی غلامی میں، ہجرت میں مصطفیٰ کی غلامی میں، جب 4 دانگ عالم سے کوئی مصطفیٰ کا اقرار کرنے والا نہیں ہے، ہم اس وقت بھی مصطفیٰ کی غلامی میں۔ اور آج یہ تو مال تو چھوٹی سی بات ہے، سب کچھ لا کر پیش کر دیا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ یہ جملہ دل کی کیفیت کو بدل دیتا ہے۔
ایمان کو تقویت اور حرارت دیتا ہے، اور یہ بات سمجھنے والی ہے۔ عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، یعنی محبوب میرے پاس ہے یا دنیا کا مال دینے آیا ہوں؟ غرض تو محبوب سے ہے، غرض تو محبوب کی محبت سے ہے، غرض تو اس جو ہم نے دعویٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کر لیا تھا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہمارے محبوب ہیں، تو غرض تو اس چیز کی ہے، ہم جو کچھ بھی لے کر آئے ہیں یہ آپ کے لیے ہے۔ اب جو محب ہوتا ہے اس پہ آزمائش ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یار نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، حسنات میں مشغول رہتا ہوں، سیئات سے محفوظ رہتا ہوں، لیکن پھر بھی دنیاوی آزمائش، کہیں بیماری کا آ جانا، کہیں طرح طرح کے مصائب آ جانے، تو یہ بیماری کا آ جانا، آزمائش آ جانی، اس میں محبوب محب کو چھوڑ نہیں رہا۔ محب سے آزمائش محبوب کا ایک انداز ہے۔ قرآن مجید نے اس کو واضح ارشاد فرمایا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ آگے کیا فرما دیے گا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، یعنی بشارت ہے صابرین کے لیے، اور صابرین کو اعزاز کیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جب یہاں مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، تو فرمایا کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور آزمائش نہ ہوگی؟ آزمائش یقیناً ان کی ہوتی ہے جو کمرہ امتحان میں آ جاتے ہیں، جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اللہ کے محب بن جاتے ہیں۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی طرف ذرا توجہ فرمائیے۔ اللہ کے خلیل ہیں، لیکن اپنے خلیل کو کہیں تو رب کائنات آگ میں پھنکواتا ہے، پھر اس آگ کو گلزار بنا کر دکھاتا ہے کہ یہ میرا محب نہیں، محبوب ہے، یہ میرا بندہ پہلے میرا محب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اب اس کی محبوبیت کا عالم یہ ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر کہا اولاد نہیں، اب اولاد کی دعا کو قبول کیا، اولاد عطا فرمائی۔ پھر جب اولاد جوان ہوئی تو پھر امتحان آیا، فرمایا وادی غیر ذی زرعین میں چھوڑ کر آؤ، وہاں چھوڑ دیا۔ پھر جب وقت آیا دوبارہ آزمائش کا تو کہا اب اس کو ذبح کرو۔ اب یہ تمام آزمائش کے پروسیس سے گزرنے کے بعد پھر مجدہ جاں فضا اپنے محبوب کی محبوبیت کائنات کو دکھائی جا رہی ہے۔ فرمایا مصطفیٰ کے امتی نماز میں بھی ابراہیم اور آل ابراہیم پہ درود جو ہے درود بھیجیں گے، پھر قیامت تک کے لیے ابراہیم کی قربانی کو زندہ رکھا جائے گا، چونکہ یہ میرا محب تھا اور یہ میری محبوبیت کو مانتا رہا، میرے حکم میرے ارشاد پہ اپنی جان دیتا رہا۔ اب ہم اسے انعام کیا دے رہے ہیں؟ ہم اس محبوبیت اور اپنی محبت کے اظہار کا طریقہ کار کیا رکھ رہے ہیں کہ اب قیامت تک کے لیے اس کے نام پر قربانی ہوگی، ہر سال اربوں کھربوں جانور ذبح ہوں گے، کس لیے؟ ابراہیم کی خاطر۔ موسیٰ علیہ السلام امتحان ہے، سختیاں ہیں، فرعون کا ظلم ہے، ہجرت قوم کی ضد ہے، مگر دل میں رب کی نسبت قائم ہے۔ پھر رب کائنات نے ان مناجات کو دیکھا اور اپنے محبوب کی محبوبیت کو دکھایا کہ جس دریا سے موسیٰ گزر جائیں اسی میں فرعون ڈوب جائے۔ یہاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا گیا پیارے مصطفیٰ آپ کی توفیل، آپ کی خاطر یہ پوری کائنات ہے، اور آپ کا ذکر تب سے ہے جب کوئی بھی نہیں تھا تو اللہ ذکر کرتا تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کی خیر کثیر کی شان یہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ کے زمانے کی قسم والعصر کہہ کے قرآن میں رب اٹھاتا ہے۔ اور نبی تو نبی ہے، نبی کے غلاموں کے گھوڑے جو استعمال ہوئے، ان کے قدموں سے جو خاک اڑتی ہے، پتھروں سے ان کے سم لگنے سے جو چنگیاڑیاں اڑتی ہیں، قرآن ان کی قسمیں رب اٹھاتا ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا،
جن کی شان یہ ہے کہ جن کے چہرے کو قرآن والضحیٰ کہتا ہے، جن کی اداؤں کو قرآن بیان کرتا ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، جن کے چشمان مقدس کا ذکر قرآن کرتا ہے، جن کی زبان حق ترجمان کو قرآن وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ کہہ کے پکارتا ہے، جن کے ہاتھوں کو خدا ید اللہ فرماتا ہے، ہاتھوں سے جڑی ہوئی انگلیوں کو خدا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کہتا ہے، جن کے سینے کو قرآن علم نشرح فرماتا ہے، جن کے قدمین شریفین کو لا اقسم بہذا البلد کہہ کے ان کی نسبت کو بتایا جاتا ہے، اور وہ محبوب کے جن سے نسبت ان ازواج کی ہو جائے تو قرآن انہیں امہات المومنین کہتا ہے، اور فرمایا گیا کہ اے نبی کے گھر والیو تم عام کائنات کی عورتوں جیسی نہیں ہو، نسبت مصطفیٰ نے ان کو، ان کے اعزاز کو، اکرام کو تبدیل کر کے رکھ دیا، مصطفیٰ کے غلاموں کو صحابی کہا گیا، پھر ان کو انعام دیا گیا، پھر مصطفیٰ کی اہل بیت کی محبت و مودت کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اب یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن ہم دیکھتے جائیں تو مصطفیٰ کی شان، مقام، عزت و عظمت و نصرت کو بیان کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں شیب ابی طالب ہے، کہیں طائف کی گھاٹیاں ہیں، کہیں وطن چھوڑنے کا حکم ہے مکہ سے مدینہ کی طرف، اور پھر کہیں ان کے مظالم ہیں، طرح طرح کے مسائل ہیں۔ کہا گیا میرا محب ہے مصطفیٰ، میرا محبوب ہے مصطفیٰ۔ ولی اور نبی یہ ایک ہی وقت میں محب بھی ہوتے ہیں، محبوب بھی ہوتے ہیں، چونکہ ادھر سے بھی محبت کا اقرار اور دعویٰ جاری ہوتا ہے، اور محبوب کی شان کریمی کے مطابق اپنی زندگی کو یہ گزار رہے ہوتے ہیں، اور ادھر سے بھی ان کے ساتھ جو محبتوں کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے، یہ دوہرا تعلق ہے، تو اس میں بھی ان کی محبوبیت کو اجاگر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و مقام کو دکھایا گیا۔ تو اس لیے معزز ناظرین، اللہ کی محبت انسان کے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ ہم نے اس محبت کو کس طریقے سے اب کاربند رہنا ہے۔ نماز میں رغبت، یعنی نماز بوجھ نہیں ملاقات بن جائے، گناہ سے نفرت خواہش ہو مگر دل کانپ جائے، ذکر میں لذت نام خدا دل کو ٹھنڈا کرے، خلق خدا سے خیر خواہی تکبر پگھل جائے، تنہائی میں اخلاص لوگ نہ دیکھیں تب بھی رب دیکھتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو اللہ کی محبت کے لیے ہمارے لیے لازم ہیں، اور اللہ کی محبت انسان کی معراج ہے۔ تمام اولیاء، صلحاء، فقہاء، علماء اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں۔ آئیے آج کے اس پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک مجرب اور اکسیر تحفہ پیش کرنے کا، جو خواجگان ساہو چک شریف کی جانب سے آپ کو اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ طرح طرح کے مسائل میں یہ مسنون جو ہے وہ وظیفہ ہے، حدیث مبارکہ میں ملتا ہے، اس کو امام قرطبی نے بیان فرمایا ہے، اور درد کے لیے ہے۔ جہاں بھی درد ہو، جس جگہ پر درد ہو، وہاں ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ یہ جملہ دہرانا ہے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ ایک مرتبہ دوبارہ سن لیجئے، اس کو نوٹ کر لیجئے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مسنون ہے، اور آپ کو اس کی اجازت دی جاتی ہے، یعنی درد ہو اور لا علاج درد ہو، اس جگہ پہ ہاتھ رکھ کر آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس طرح سے اقرار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ رب العزت کی محبت، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے قلبی تعلق کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہی محبت کی دلیل ہے کہ خواجگان ساہو چک شریف نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ کا ذکر دل کے ساتھ کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں دل کے ساتھ لگانی ہیں، تاکہ اللہ کی معبودیت، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کا اعلان ہمہ وقت کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سینہ ہستی روشن روشن، سینہ ہستی روشن روشن، کہکشاں